سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بلیسڈ فرائیڈے ٹو آل آف یو۔ سنن ابن ماجہ میں ایک خطرناک حدیث ہے اس حوالے سے کہ ہم اکثر اوقات یہ ادا کر دیتے ہیں، ہم یہ اکثر اوقات ایسے عمل کر دیتے ہیں جو دین میں پہلے موجود نہیں ہوتے، اور ہم اس بیس پہ کر دیتے ہیں کہ نیکی کا ہی کام ہے، ہم کون سا کوئی برائی کام کر رہے ہیں، ہم کون سا کوئی اللہ کے کلام کے علاوہ کوئی چیز پڑھ رہے ہیں۔ اب اس حوالے سے سنن ابن ماجہ میں جو حدیث ہے، حسن درجے کی حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک دفعہ ایک آدمی کو چھینک آئی، اس نے چھینک کے جواب میں کہہ دیا الحمدللہ وسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس جملے میں، اس کانٹیکسٹ میں کسی قسم کا کوئی بگاڑ نہیں ہے، کوئی جملے کی خرابی نہیں ہے، کوئی الفاظ برے نہیں ادا کیے، نعوذ باللہ، اس نے بالکل پرفیکشن ہے۔ مگر جب آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو سنا تو اس کے جواب میں آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں سکھایا، بلکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سکھایا ہے کہ الحمدللہ علی کل حال۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم یہ بھی ادا کر سکتے ہیں الحمدللہ علی کل حال۔ تو اس حوالے سے دیکھیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں بتایا جیسے تم نے ابھی یہ کہا ہے، بلکہ ایسے کہو جیسے اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے۔ حالانکہ ان کے الفاظ میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے یا کوئی بری بات نہیں انہوں نے کی، نعوذ باللہ، مگر پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول نے ایسے سکھایا ہے، تم ایسے کہو۔ تو اب ہمارا عمل یہ نیسیسیٹیٹ کرتا ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تو ہم سے کوئی چیزیں چھپا لی ہیں، کوئی خیر کے کام ہم سے چھپا لیے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے اور ہم کر رہے ہیں، جیسے ہمیں ان سے زیادہ علم ہے یا ہمیں ان سے زیادہ اللہ سے محبت ہے، یا ہمیں وہ چیز پتہ چل گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نیکی کا کام پتہ نہیں چلا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہماری جو بدعت ہے یہ چیز نیسیسیٹیٹ کرتی ہے اس چیز کو کہ ہمیں اللہ کے رسول نے ساری خیر نہیں بتائی، انہوں نے کچھ چیزیں چھپا لیں۔ تو ہمیں اپنے عمل سے دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے اعمال میں ایسی چیزیں تو نہیں کر رہے جو اللہ کے رسول نے کی نہیں۔ دین میں کوئی ایسا کام، کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسا عمل جو پہلے نہیں ہوا اور وہ جاری کر دیا گیا، وہ بدعت ہے، وہ ریجیکٹ ہے، اس کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے، کوئی امپلیمنٹ نہیں ہے، اس کا کچھ نہیں ہے، وہ بدعت ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے تمہارا دین تم پہ مکمل کر دیا اور اللہ نے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند فرمایا۔ تو ہمیں یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہیں ایسے اعمال تو نہیں کر رہے کہ جو اللہ کے رسول نے کیے ہی نہیں، اور ہم اس نام پہ کر رہے ہیں کہ یہ نیکی کا ہی تو کام ہے، ہم کون سا کوئی برا کام کر رہے ہیں۔ جب اللہ کے رسول نے وہ کام نہیں کیا تو ہمیں وہ کام نہیں کرنا، کیونکہ ہم اللہ کے رسول سے زیادہ نہ سچے ہیں، نہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، نہ اس لیول کا ہم میں ایمان ہے۔ اللہ کے رسول پر وحی اترتی ہے، وہ وہی کام کرتے ہیں جو اللہ انہیں سکھاتا ہے۔ ہمیں اس پیٹرن پہ چلنا ہے جو اللہ چاہتا ہے، ہمیں اس پیٹرن پہ نہیں چلنا جو ہم خود ہی چاہتے ہیں کہ یہ نیکی کا ہی کام ہے، ہم کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے کام ہیں جو ہم نے شروع کیے ہوئے ہیں، مگر ان کی جو اصل ہے وہ 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تک نہیں پہنچتی۔ بی اویئر فرام بدع۔ جو بھی اس دین میں کوئی نیا کام جاری کرے گا وہ بدعت ہے اور وہ مردود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خطبہ دیتے تھے تو پہلے الفاظ ہی یہ ہوتے تھے، ساری بدعتیں گمراہیاں اور گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس حوالے سے اپنے آپ کو اویئر کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔